سے ڈرنے لگ جائے، خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ وہ علم معلومات کا ذخیرہ تو ہے، لیکن العلم نور فی قلب المومن، جو فرمایا گیا علم مومن کے سینے کا اجالا ہے، اس کے قلب کا نور ہے، اس کے باطن کی روشنی ہے۔ تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اس کے من کا چراغاں ہو، جو اس کے اندر کی روشنی کا سبب ہو۔ تو وہ علم ہی نہیں ہے جو اللہ سے جوڑتا نہیں ہے، جو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نہیں دیتا ہے۔ تو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے 4 مراتب بیان فرمائے۔ الناس کلہم موتا الا العلماء، تمام لوگ مردہ ہیں لیکن علماء زندہ ہیں۔ زندگی علم کے دم سے ہے، علم ہے تو زندگی ہے، علم نہیں ہے تو زمین پہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بیٹھتا اٹھتا، باتیں کرتا ہوا مردہ ہے۔ علم ہی حیات ہے، علم ہی زندگی ہے، علم ہی انسانیت کا جوہر ہے۔ جس طرح آسمان پہ آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کے ستارے اہل علم ہیں، ان کے دم سے ظلمتیں چھٹتی ہیں، نور پھیلتا ہے اور بزم عالم کہکشاؤں کی طرح سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ علم کے چراغ بجھ جائیں تو دنیا کے اوپر اندھیرا چھا جائے۔ تو زندگی کا سارا جمال علم کی وجہ سے ہے۔ زندگی علم ہے، جمال علم ہے، دنیا کا نور علم ہے۔ سارا چراغاں، ساری کہکشائیں، سارے اجالے، ساری روشنیاں، ساری کنادیل علم اور علماء کی وجہ سے ہی ہیں۔ تو فرمایا الناس کلہم موتا، لوگ مردہ ہیں الا العلماء، علماء زندہ ہیں۔ اب علماء تو خوش ہو گئے کہ ہم زندہ ہیں، طلباء بھی خوش ہو گئے کہ ہم زندگی اور نور حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن امام غزالی نے دوسری بات کی، والعلماء کلہم نیام الا العاملین، علماء سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے۔ جو نیند ہے، النوم اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے۔ علماء ہیں تو زندہ، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ آغوش نیند میں ہیں، زندگی سے فائدہ ہی حاصل نہیں کر رہے۔ زندگی سے فائدہ تو زندگی کی لذات سے متمتع ہونا ہے، آنکھوں سے نظارے دیکھنے ہیں، کانوں سے نغمے سننے ہیں، زبان سے ذائقے چکھنے ہیں، دوستوں سے باہم ملاقاتیں کرنی ہیں۔ تو جب بندہ زندہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا، اور اگر زندہ ہے لیکن سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے، کومے میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ اخت الموت ہے۔ تو کہا عالم زندہ ہیں، لوگ مردہ ہیں، لیکن فرمایا علماء بھی سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو علم وہ نافع ہے جو عمل کے نور سے منور ہو۔ امام غزالی نے تیسری بات ارشاد فرمائی، والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، سارے عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن خسارے سے بچے وہ ہیں جو عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مخلص ہی محفوظ ہیں، ورنہ علم بھی پڑھا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تھا، عمل کسی کو خوش کرنے کے لیے تھا، استاد کے ڈر کی وجہ سے تھا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ تو پھر علم بھی پڑھا، عمل بھی کیا، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں خسارہ ہے، نقصان ہے۔ والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، اور سارے مخلص بھی خطرے میں ہیں۔ جو مخلص ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ بھی خطرے میں ہیں، معرض خطر میں ہیں۔ کسی وقت بھی پائے استقلال میں لغزش آ سکتی ہے، ساری محنت برباد ہو سکتی ہے۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بد عمل
ہوں، زندگی خواہشات اور آرزوؤں کے ہجوم میں بسر کر رہے ہوں، اور جنت کے ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت مشکلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے. جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے. تو کہا کہ والمخلصون کلہم علی خطر، ہر مخلص بھی خطرے میں ہے، لیکن الا الخائفین، جن کے سینے میں خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، وہ خطرے سے بچے.